لوہے نایاب جو ہیں یہ عام دکان سے نہیں ملتے، یہ مخصوص دکانیں ہوتی ہیں جن پہ یہ سودا بکتا ہے، باقی عام دکان پہ یہ سودا نہیں ہوتا۔ اور یہ سودا کہاں سے ملتا ہے؟ جب تک کہ دل کے اندر کوئی ٹیس نہ ہو، کوئی درد کی دولت نہ ہو۔ درد سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہو، یعنی کہ اس درد سے مراد اور ہے، اس وقت یہ معاملہ بنتا نہیں ہے۔ اب ماشاءاللہ پیر جی ہیں، ہر میدان کے شاہ سوار ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی لگی لپٹی بات کر رہا ہوں یا کوئی ٹی سی کر رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے۔ مگر جو بات ہو، بیٹھتے ہی میں نے کہا تھا کہ اس کا اقرار کر لینا جو ہے یہی بڑائی ہے اور اسی میں ہی عظمت ہے۔ مگر یہ الگ بات ہے کہ وہ گھر کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی کو، میرے لاڈلے ویر کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، سلامتی عطا فرمائے۔ اور ان کا کلام اور ہے، ان کا کلام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور میں عرض کروں گا کہ محبت بھری کوئی یادیں تازہ ہو جائیں۔ ایک والہانہ سا پیار ہے اس خاندان کے ساتھ میرا۔ یہ بھی میں کوئی جھوٹی بات نہیں کہہ رہا، آپ سمجھے بھی شاید میں منہ پہ کہہ رہا ہوں، نہیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ میرے بچے جو ہیں نا، بیٹے 3 ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی دے، تو وہ بھی اکثر ذکر کرتے ہیں، اور ان میں بالخصوص بڑے والا جو ہے عثمان حیدر شاہ، وہ بھی یعنی ذکر کرتا ہی رہتا ہے کہ جی وہ تایا جی آتے ہیں، چاچا جی آتے ہیں تو بڑی ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بڑی محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں۔ تو آگے والی جو بات ہے وہ بڑی عجیب سی ہے کہ بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ٹھوٹا اٹھایا ہوا ہے، آج تک ان کا ٹھوٹا ہی نہیں کھایا، ملینئر ہو گئے اور کہتے ہیں جی ہم پہ زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے، اور جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں قربانی کروں۔ دیکھو 10,000 روپے کا دبا ملتا ہے، اس زمانے میں کوئی 10,000 کی ویلیو ہے، لالت 10 جو ہے مانگنے والوں نے بھی اٹھایا ہوا، تو وہ کاسا جو ہے وہ بھرا نہیں ہے، وہ خالی ہے۔ میں حیران ہوا دربار شریف جا کے، قلعہ شریف میں، ہیرا والا شریف میں، کہ بہت بڑی یونیورسٹی بنی ہوئی، اور طلباء کا کیسے ہیں 60 سال 70 سال، وہ سارے حضرت صاحب کے شاگرد ہیں، اور ایک سے ایک جو ہے یعنی کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی چارہ کاٹ کے آئے ہیں، داتری جو ہے درانتی جو ہے وہ بھی رکھی ہے، رامت باندھے ہوئے ہیں، مگر جب میں نے 1-2 کو چھیڑا تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے، اور آخر میں کہا جی سرکار اسی کون ہونے ہیں، یہ ابا جی دیاں مہربانیاں نے، انہاں دیاں مہربانیاں نے، انہاں دی کرم نواسی ہے۔ تو بات یہ ہے، ایک علمی گھرانہ ہے، علمی سلسلہ ہے، آل رسول ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی آل ہے، سیدہ زہرا بطول کا دودھ ہے، مولائے مرتضیٰ کا خون ہے، انشاءاللہ اچھی خوشبو ہے، اچھی مہک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گلستان میں سلامتی رکھے اور یہ گلستان سدا سلامت رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد زینت محفل، رونق محفل
बड़ी इज्जतों के, बड़ी अजमतों के लायक, बड़ी कदर के लायक, बड़े वकार के लायक मेरे इंतहाई मुहसिन और मेरे मुशफिक आफ्ताबे शरीयत महताबे तरीक़त मखदूमुल उलमा वल मशाइख हज़रत अल्लामा साहिबजादा पीर सैयद मोहम्मद शब्बीर अली शाह साहिब सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया चूड़ा शरीफ, दीगर उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैंने कुछ बयान नहीं करना, मैंने बयान सुनना है। ये मेरे दिल की दो चार बातें हैं जो मैंने करनी है, और उसके बाद 3 या 4 अशार इमाम हसन रज़ा बरेलवी के पढ़कर मैं इजाजत लूंगा। मुझसे कबल मेरे बड़े अजीज दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अय्यूब साहिब चिश्ती, उन्होंने खूबसूरत अपने ख्यालात से हमें आगाह किया। मैं हदिया तबलीग पेश करूंगा बरादरम हारिस साहब को, जिन्होंने आज अपने घर में अजीम शान वाफर का इनेकाद किया, और एक ऐसी हस्ती को जलवागरी के लिए आमद के लिए अर्ज किया, जिनके बारे में मेरे पास तो अल्फाज दुनिया के जितने हैं मैं इकट्ठे कर लूं तब भी कम है, थोड़े। एक वो आस्ताना जो बर्रे सगीर के अंदर अपनी मिसाल, पाको हिंद के अंदर, बर्रे सगीर के अंदर अपनी मिसाल आप है। वो आस्ताना, आस्ताना आलिया चूड़ा शरीफ, जिस आस्ताने पर पाको हिंद के बड़े बड़े औलिया हाथ बांध के खड़े, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नारा आलिया चूड़ा शरीफ, और वो रास्ते चूड़ा शरीफ के जिन रास्तों पे चलकर उन्होंने अपनी जिंदगियां बसर की और फैद लेते रहे और आगे तकसीम करते रहे। एक आस्ताना नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, इससे भी जायद बड़े बड़े आस्ताने वहां से फैज याब हैं, और अल्लाह करीम ने उन्हें मकामे विलायत से नवाजा है। ये पुराना आस्ताना है, पुराना, मैं लफ्ज़ यूज कर रहा हूँ पुराना, क्योंकि आजकल बड़े आस्ताने हैं, नए नए, हर गली में आस्ताना है, हर घर में आस्ताना बना हुआ है, हर जगह पर आस्ताने हैं। और जैसा कि किबला ने फरमाया कि बड़े बड़े अलकाबात से उनको पुकारा जाता है, बड़े बड़े अलकाब, उन्हें पता नहीं होता कि ये लक़ब क्या है, इसका माना क्या है, ये पता नहीं होता। और अब ज़र्फ की बात देखें कि आपने कितने उलमा का जिक्र किया, कितने मशाइख का जिक्र किया, अपने घर की बात ही नहीं, अपने घर की बात ही नहीं। क्यों करें, जमाना जो करता है, जमाने के मशाइख जो करते हैं, जमाने के उलमा जो करते हैं, उस आस्ताने का तज़किरा करते हैं। मेरे लिए तो इससे बड़ी खुशकिस्मती की और क्या बात हो सकती है। मेरे छोटे से गरीब खाने के अंदर कई मर्तबा आपकी आमद हुई, कई मर्तबा छोटी सी कुटिया के अंदर, छोटे से हुजरे में कई मर्तबा आप तशरीफ ले गए, और मेरे लिए जिंदगी में ये बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ा सरमाया है। मैं खुदा की कसम ये बात ये नहीं ऊपर से कर रहा हूँ, मैं दिल के अंदर से ये बात कर रहा हूँ। इतनी शफकत, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। मैं साल में 1 मरतबा गुलशन बगदाद हाजिरी देता हूँ, तो जब पाकिस्तान जाता हूँ तो मेरे साथ वाले साथी मुझे तंग ही करते रहते हैं, कब जाना है, कब जाना है, कब जाना है, हज़रत की ज़ात के लिए कब जाना है। फिर हम जाते हैं और घर से निकलकर गुलशन बगदाद तक सारा 3 घंटे का सफर बातें गुलशन बगदाद की होती है, और जब हम वापस आते हैं
تو وہ ان بچوں سے عزیزوں سے اتنا آپ پیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے ایسی شخصیت آج تک, مجھے بھائی کہتے ہیں صاحب ہم نے بھائی جان ایسی شخصیت دیکھی نہیں آج تک. تو یہ محبتیں یہ خاص لوگوں سے ملتی ہیں, اصلی لوگوں سے, نسلی لوگوں سے ملتی ہیں. یہ اس آستانے کے فرزند ہیں, اس آستانے کے نور نظر ہیں, اس آستانے کے رختے جگر ہیں جس کا سایہ سینکڑوں آستانوں پہ یوں منڈرا رہا ہے, بادل کی طرح جس کا سایہ. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کن لفظوں میں ذکر کروں. ہم تو خوش نصیب ہیں, مجھ جیسے نکمے, مجھ جیسے نکارا اور ناچیز کو اپنا بھائی کہتے ہیں اور اپنا عزیز سمجھتے ہیں. تو میں تو جاتا ہوں وہاں تو باغ ہو جاتا ہوں. وہاں جا کر جب تو میں پہلی حضور ہم نے ناشتہ وہاں کر کرنا ہے, ہم آ رہے ہیں. تو پھر جو پیاری پیاری باتیں آپ آگے فرماتے ہیں, وہ باتیں بھی ان میں بھی اتنی مٹھاس ہے کہ میں سمجھتا ہوں کوئی شہد سے زیادہ میٹھی بات ہے. تو ہم تو جیسا کہ قبلہ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا, ہم تو بیان کرنے کے لیے تو نہیں آئے, ہم تو اپنے مائی کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں. جو سیدھی بات ہے دیکھنے کے لیے وہ بیان کریں گے. اب میں 3-4 اشعار پڑھ دیتا ہوں, یہی میری تقریر ہے. اچھا ماشاء اللہ آپ نے نشاندہی فرما دی ہے, تو دوسری پڑھ لے پھر میں وہی سنا دیتا ہوں. سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا. بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے, بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے, یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا, یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا, یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے, یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا, اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا. سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا, دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض, دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض, ہم پہ راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا, ہم پہ راضی ہے خدا, ہم پہ راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا, دیو تم سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں, دیو تم پہ خوش ہے
کرے ہم پہ راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا ہم پہ راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا تیری دوزخ سے آقا حضرت کا کہتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا سرسوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجدی نجدیا پھر تجھ کو کیا میری حاضری ہو گئی خوش نصیبی ہے اس محفل میں اپنے انتہائی کرم فرما محسن کی موجودگی میں کچھ عرض کرنے کا شرف اللہ نے عطا کیا اور اعلیٰ حضرت کی چند اشعار پڑھنے کی سعادت اب میں بلا تاخیر آفتاب شریعت مختاب طریقت حضرت مخدوم العلماء والمشائخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب زیب سجادہ آستان عالیہ چورا